مجھے یہ بتائیں کہ کبھی آپ جب کورسز کروا رہی ہوتی ہیں یا فرض کریں ہم رکی کی بات کر لیتے ہیں, رکی اگر آپ کرواتی ہیں تو کچھ لوگ نہیں پک کر پاتے جلدی, یا کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا کہتے ہیں نا کہ وے آف انڈرسٹینڈ تھوڑا سا سلو ہوتا ہے, تو ان لوگوں کو پھر آپ کیسے ڈیل کرتے ہیں؟ ہم ان کو پراپرلی گائیڈ کرتے ہیں. جیسے ابھی میں نے ہمارے ماشاءاللہ سے اس وقت 4 گروپس ہیں, میل اینڈ فیمیل الگ الگ, جن پہ ہم فری آف کاسٹ یہ ٹریننگز دے رہے ہیں. یوٹیوب پہ ہمارے لیکچرز جو ہیں وہ اپلوڈ ہوتے ہیں. تو جیسے کئی لوگ آ کے سوال کر رہے ہوتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہا, آپ یقین کریں ہمارے ہر گروپ کے لیے 10 سے 12 ممبرز کی ٹیم ہے بنی ہوئی جو 24/7 ان کو گائیڈ کرتی ہے. ایون ہم اس میں میسج میں کہتے ہیں کہ اگر آپ کو پرسنل ہیلپ چاہیے, کوئی آپ کا ایسے پرسنل ایشو ہے جو آپ بیچ گروپ میں نہیں ہم سے ڈسکس کر سکتے, آپ آئیے ٹرینر کے ساتھ اور ڈسکس کیجئے. ہماری اسی گروپ میں ایک خاتون تھی, انہوں نے مجھ سے شروع میں جب کورس سٹارٹ ہوا کانٹیکٹ کیا, اور وہ بڑی ڈپریشن, ان کی لائف کی سٹوری میں نے جب سنی, میں نے کہا سب سے پہلے تو آپ اپنی لائف سے یہ نکال دیں کہ میں یہ نہیں کر سکتی. صحیح. کیونکہ اس کے پیچھے میں آپ کو سائنس بتاؤں تاکہ آڈینس کو بھی یہ سمجھ آئے, کیونکہ ہم یہ بہت کر رہے ہوتے ہیں. یہ جو دماغ اللہ تعالیٰ نے بنایا نا, یہ ایک ریکارڈر ہے بیسیکلی. آپ اس ریکارڈر میں جو فیڈ کریں گے آپ کی باڈی وہ اسی طرح ریاکٹ کرنا شروع کرتی ہے. جب آپ کسی چیز کو کہیں گے نا مجھ سے یہ نہیں ہوگا, مجھ سے یہ نہیں ہوگا, تو آپ کے برین کو لے گا اوکے اس کو یہی کام کرنا ہے. وہ آپ کا سب کانشیس میں جا کے فیڈ ہو گیا ہے, اور وہ آپ کی باڈی کو اسی جگہ لے جائے گا کہ یہ تو اس سے کام نہیں ہوگا. صحیح صحیح. آپ کسی چیز کو خود ٹرائی کر کے دیکھیے کہ آپ کو کوئی کام مشکل لگ رہا ہے نا, آپ خود کو کہیے کہ نہیں یہ تو بہت ایزی ہے, میں اس کو کر لوں گی یا میں اس کو کر سکتا ہوں. آپ دیکھیں آپ وہ کام کتنا ایزیلی کریں گے, آپ کا کانفیڈنس لیول ایک دم سے بوسٹ ہو جائے گا. اچھا میں بتاؤں یہاں پہ آنا مشکل تھا, میں نے کہا نہیں آنا ہی آنا تو پھر میں آ گیا, دیکھیں آپ کے سامنے موجود ہوں. تو یہ چیزیں واقعی میں صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو ہمارے لوگوں کا سب سے پہلے تو اس وقت جو مجھے نظر آ رہا ہوتا ہے لوگوں میں کانفیڈنس نہیں ہے. ماشاءاللہ ہمارے پاس ینگ جو لڑکے لڑکیاں آتے ہیں ماشاءاللہ اتنے ایجوکیٹڈ ہیں, کیا پرابلم ہے؟ کانفیڈنس لیول نہیں ہے. سب سے پہلے تو میں پیرنٹس کو کہوں گی کہ کیونکہ گھر سے شروعات ہوتی ہے, گھر ہم کہتے ہیں نا کہ اسکول, پہلا اسکول جو ہوتا ہے بچوں کا وہ گھر ہوتا ہے. تو پیرنٹس کو چاہیے کہ بچوں کے, اس میں پیرنٹس کو بھی ضرورت ہے کہ آپ آج کے دور کے بچے بڑے کر رہے ہیں نا, تو آپ اسی حساب سے بچوں کو ہینڈل کیجئے. لائف کوچنگ لیجئے, کوئی اس میں پلیز شرم کی بات نہیں ہے کہ آپ کسی سے لائف کوچنگ لیں گے, کسی سائیکیٹرسٹ سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں گے. ایک تو ذیشان ہمارے یہ بڑا ایک عجیب سی بات ہے کہ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے, مینٹل ہیلتھ ایشو ہے, اگر اس نے ریلائز کر بھی لیا چلیں کہ مجھے یہ ایشو ہے, تو مجھے کسی سائیکالوجسٹ, فیملی اس کو پاگل آدھا کر دے گی یہ کہہ کے کہ کیوں تم پاگل ہو کیا. ایسا ہی ہے, ایسا ہی ہے, بالکل ایگزیکٹلی یہی ہے. مطلب میں یہ کہتی ہوں اگر آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو کیا آپ شرماتے ہیں؟ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو ڈاکٹر کے پاس جاتے ہوئے, ڈائبٹک ہے نہیں شرماتے نا, تو وائی ناٹ. یہ مینٹل ہیلتھ ڈس آرڈر ہے آپ کو, یہ وہی میں اس کے لیے ایک مثال دیتی ہوں. جیسے ہمارے موبائلز اور کمپیوٹرز میں ہوتا ہے نا کہ میموری جمع ہو گئی, ہم نے اسے ڈیلیٹ نہیں کیا تو وہ ہینگ ہونا شروع ہو گیا. ایسا ہی ہے. یہ برین اسی طرح ایک مشین اللہ نے بنائی ہے کہ اس میں چیزیں جمع ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, اور جمع ہو رہی ہیں تو ہم اسے ڈیلیٹ نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, آپ اس کی فائلز بند نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, جس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ بھی فائل کھلی ہوئی اور وہ اوور تھنکنگ کی صورت میں ہر وقت چل رہی ہے, ہر وقت چل رہی ہے آپ کے دماغ میں. تو اوور تھنکنگ جو ہے وہ سب سے بڑی دشمن ہے آپ کی ہیلتھ کی. اوور آل آپ کی ہیلتھ خراب ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جب آپ فضولیات سوچتے رہیں گے تو آپ کی obviously ہیلتھ خراب ہوگی پھر. اچھا ایک چیز اور ہوتی ہے, ہمارے ندیم بھائی نے آپ سے کوشچن کیا کہ اچانک غصہ اور چڑچڑا پن جو ہے اس کے بارے میں بتائے گا. میں آپ کو اس کی مثال بالکل ایسے دیتا ہوں. ابھی سب چیزیں چل رہی تھی تو آئی ایم ناٹ گڈ ان اکاؤنٹس, مجھے اکاؤنٹس کا پتہ بھی نہیں ہے کیا ہے. تو میں نے ایسے بیٹھے بیٹھے ایک خواہش ظاہر کی کہ مجھے جو ہے نا وہ ECCA کرنا چاہیے. سب سے پہلا جو ایک لائن آئی, بڑھاپے میں پھر سے پڑھائی. تو مطلب پڑھنے کی عمر نہیں ہوتی ہے, بچپن میں بھی پڑھ سکتے ہیں, 55 میں بھی پڑھ سکتے ہیں. لوگوں کو اچھا پیسہ بھی میرا لگے گا, ٹائم بھی میرا خرچ ہوگا, پڑھوں گا بھی میں, یاد بھی میں کروں گا, پیپر بھی میں دیکھوں گا. ان کو فضول پھپھو بننے کی شوق ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی ہے کیوں ہوتا ہے. یہ پتہ ہے اس کو میں کہتی ہوں اپنی لائف میں مفت کا مشورہ دینا. جیسے میں نے اس پہ بھی ایک ورک شاپ کی تھی تو میں نے لوگوں کو یہی کہا تھا کہ اپنے ورڈز کو اہمیت دیجئے, اپنے جملوں کو اہمیت دینا سیکھیے, یہ بھی آپ کا کانفیڈنس بوسٹ کرے گا. کیوں ہوگا کیا, جب آپ کسی کو مفت کا مشورہ دیں گے, اسے سننی تو ویسے بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے, اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگے تو اچھا مشورہ دینا بھی ثواب ہے, لیکن کوئی مانگے اگر
ٹھیک ہے, جیسے میری ایک عادت ہے, مجھے کوئی اگر آپ مجھ سے کوئی پرابلم ڈسکس کر رہے ہوں گے, میں اسے چپ چاپ سنتی رہوں گی. ٹھیک ہے. جب آپ مجھے کہیں گے نا نادیہ اب آپ مجھے بتائیں آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے, پھر میں آپ کو وہ سجیشن دوں گی جو میرا اتنا ایکسپیرینس. زبردست میں زبردست. آپ سے یہ نہیں کہوں گی آپ نے یہ کیوں پہن لیا, یہ تو آپ پہ سوٹ نہیں کرا. یار میں کون ہوتی ہوں یہ کہنے والی؟ ہو سکتا ہے میں جس ڈریسنگ میں بیٹھی ہوں مجھے سوٹ نہیں کر رہی ہوں, کسی کو نہ پسند. کپڑے ہی ہوں. ہاں آج یہ ہوتا شرٹ نہیں مل رہی, رونیر بتا رہا ہوں شرٹ نہیں مل رہی, پہن لی میں. صحیح بات ہے. مطلب ہمارے یہاں نا یہ اس کو پھر میں اگین وہی کہوں گی نیگیٹیوٹی. ٹھیک ہے, میں جیسے یہ کہتی ہوں نیگیٹیوٹی سے جب تک ہماری قوم باہر نہیں آئے گی, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, بلا وجہ کسی کی لائف میں انٹرفیئر کر دینا, بلا وجہ کسی کے بارے میں رائے قائم کر لینا, بلا وجہ کسی کو جج کر لینا. کہ میں جیسے ابھی اس دن ایک شو پہ گئی تھی, وہاں ٹاپک ریلیشن شپس کے اوپر تھا, تو میں نے ان کو یہی کہا کہ اب کسی پھپھو نے کبھی کسی کے ساتھ برا کیا ہوگا تو بیچاری وہ پھپھو بدنام ہو گئی. ایسا ہی ہے, ڈراموں میں بھی پھپھو بدنام ہے, سوسائٹی میں بھی پھپھو بدنام ہے, جوکس میں بھی پھپھو بدنام ہے. کیوں یار, خالہ بھی تو بری ہو سکتی ہے, ماموں بھی برے ہو سکتے ہیں, کیوں بیچاری پھپھو بری کیوں ہو سکتی؟ میرے بچوں کی بالکل, میرے بچوں کی پھپھوز اتنی اچھی ہیں, آپ یقین کریں جب میں ٹریول کر رہی ہوتی ہوں میرے بچوں کو میری پھپھیاں دیکھ رہی ہوتی ہیں. ان کی پھپھیاں بالکل, وہ مطلب یہی کہتی ہیں کہ تم بے فکر ہو کے جاؤ ہم سنبھالیں, کیونکہ ان کے بھائی کی اولاد ہے. وہ ساتھ دے کے مجھے نہیں سمجھ آتی. اچھا جی, غصے پہ آپ بات بتا دیں پھر ہم بریک پر جائیں گے. یہ غصہ اور یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں نا, اس کے لیے بھی ہم تھراپیز کرواتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے اپنی, کیونکہ دیکھیں ہر چیز کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ضرور ہوتا ہے. ٹھیک ہے, غصے کے پیچھے یا جو چڑچڑاپن ہے ضرور آپ کے مائنڈ سیٹ میں کوئی پاسٹ کو لے کے یا پریزنٹ فیوچر کو لے کے کچھ نہ کچھ ہے, یا کسی ریلیشن شپ کو لے کے ہے. اس پہ بھی ہم تھراپیز کراتے ہیں. اگر وہ کسی کی فارم میں یہ کوئی پیشنٹ ہے کہ وہ بہت زیادہ ہی ہائپ پہ چلا گیا ہے غصہ کہ نقصان دہ ثابت ہو گئے, تو پھر اس کے لیے ہپنو تھراپی کے ٹریٹمنٹ ہوتے ہیں, جس سے ہم یہ کرتے ہیں اس کے سب کانشیس کو ٹارگیٹ کرتے ہیں. وہ دوسری چیز ہوتی ہے, وہ دوسری ہوتی ہے. ہم لیکن اس میں یہ کرتے ہیں, ایک تھراپی کرتے ہیں, ہپنو تھراپی کہتے ہیں اس کو, ہپنوسس کے نام سے. اس میں ہم یہ کرتے ہیں اس کے سب کانشیس سے وہ تمام جو کڑوی باتیں وہ سب کچھ ہوتے ہیں اس کو نکال دیتے ہیں. ایگزیکٹلی, اور اس کو ڈیلیٹ کر کے اس کو پروگرام کرتے ہیں, اس کے مائنڈ کو اور اس کے بیہیویئر کو چینج کرتے ہیں. زبردست. اور ایک چیز بریک کے لیے جا رہے ہیں کہ ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ اگر نادیہ جی یہاں پر موجود ہیں, بات کر رہی ہیں, تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بنایا ہے, مجھے بھی خدا نے بنایا, اور ایک اور جو شخص ہے جو ان کے سامنے بیٹھا ان کو بھی خدا نے بنایا. تو گھر میں ججمنٹ کو چھوڑ دیں کہ ہم ڈاکٹر کے پاس گئے تھے تو اتنی پیاری تھی, تم اتنی کالی کیوں ہو, یا تمہارے فیچرز ایسے کیوں نہیں ہیں. تو ہمیشہ یاد رکھیے کہ جس نے نادیہ جی کو بنایا اسی نے آپ کی بیٹی کو بھی بنایا. بیٹے اور بیٹی کو اس چیز پر جج کرنا, یا بھانجا بھانجی جو بھی آپ کا ریلیشن ہے, اس چیز پر جج کرنا چھوڑ دیں, کیونکہ یہ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو رب نے بنا دیا پھر آپ اس میں امٹمنٹ کرتے تو آپ گناہگار ثابت ہوتے ہیں. تو ان چیزوں کو خیال رکھیے اور زندگی آسان گزاری. مزید بات کریں گے.